ہاتھ اٹھتے نہیں، جولی میری بھر جاتی ہے۔ مسجد بلال جابا ملک پور بستی گلزار 4 سال زیر تعمیر رہنے کے بعد ماہ سیام کے پہلے روزہ میں نمازیوں کے لیے کھول دی۔ مسجد کی تعمیر پر کثیر رقم خرچ ہوئی۔ عالیشان مسجد میں روحانی محفل منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا قاضی اسرائیل گڑنگی تھے۔ مقررین میں مولانا سلام اللہ حین، صحافی میر افضل گلزار، جبکہ اسلام اور ملک کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کرانے کے لیے حضرت قاری محمد شاہ صاحب مراد پور۔ میزبانی کے فرائض حضرت مولانا قاری محمد خالد معاویہ نے سر انجام دیے۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے صحافی میر افضل گلزار کہتے ہیں: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاضی اسرائیل گڑنگی صاحب، حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب، حضرت محمد شاہ صاحب اور حضرت مولانا سرور صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب اور دیگر میرے سامنے تشریف فرما اہلیان علاقات جابا ملک، مختصر اس کال پر یہاں تشریف لانے پر ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ ہمیں پھر مل بیٹھنے کا اپنے گھر میں موقع دیا۔ جید علماء کرام کی موجودگی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور آج علماء کرام کی خصوصی محبت اور تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو گلے گلزار کر دیا۔ یہاں پر اللہ پاک کا نام لینے والے آپ سب کے سامنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مختصر فاصلے پر دوسری مسجد آباد، یہ مسجد آباد اور آنے والی مسجد آباد۔ میری دعا ہے کہ قیامت تک اس زمین کا چپا چپا اس کے نام سے، اس کی تعریف سے آباد ہو جائے۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ آج اس خوبصورت محفل کے حوالے سے ایک میں کمی بھی محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے علاقہ کے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جن کی وسادت سے ہم یہاں علاقہ منور سے مائگریٹ ہو کر جابا ملک اور آباد ہوئے، ان کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ میری مراد ہے حاجی محمد اسماعیل اور جن کے پوتے ہیں حضرت مولانا خالد معاویہ صاحب، یہاں حاجی محمد شفیع صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ پورا ان کا خاندان ہے جو مسجد سے صبح شام محبت کرتا ہے اور آباد رہتی ہے، اور اہل محلہ بھی اس میں آ کر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ باقی آگے اس کی تعریف جو ہے وہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں کہ جس علاقے کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم ان کے شاگرد ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا پر تو سب مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت مولانا سلام اللہ اپنے بیان میں کہا: مہمان خصوصی قاضی اسرائیل گڑنگی سحر انگیز خطاب کر کے حاضرین میں امر ہوئے۔ کریم سامعین محترم، سرزمین پکھن کے دل، بستی گلزار کے غیرت مند، عقل مند، ضرورت مند مسلمانوں، میرے دائیں بائیں، میرے دل کے سرور، آنکھوں کے نور، علماء کرام، سادات کرام، معززین علاقہ، میں اگر ان حضرات کا نام نہ لوں تو یہ نامناسب بات ہوگی کہ ہمارے محدوم زادے حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالصبور صاحب، مولانا قاری مولانا سلامت اللہ صاحب، اور آج کی اس بہار کے نگہبان قاری محمد خالد معاویہ صاحب اور میر افضل گلزار صاحب، حاجی شفیع صاحب، شاکر صاحب اور حضرات جن نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا، وہ اس جہان کو بالکل مسجد کے قریب گلے گلزار بنا کر کے میری مراد حاجی محمد اسماعیل صاحب۔ وقت مختصر ہے اور اس وقت لانے کا ذریعہ ہمارے میر افضل گلزار صاحب بنے، اور اس کے بعد ایک دفعہ ہم دعا کے لیے آئے، یہاں بیان کیا، ایک دفعہ پھر بلایا۔ یہ چوتھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت قاری محمد شاہ نے ملک اور قوم کی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی. علاقہ مکینوں، جوانوں اور دیگر افراد نے کثیر تعداد اس روحانی محفل میں شریک ہوئی. اختتام پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسا. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ جب افسردہ قدم لغزیدہ